الحمد لله الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بحمد الله وبفضل الله تعالى اللہ ذوالجلال والاکرام کی نصرت و توفیق کے ساتھ اسی کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ بحمد اللہ آج آپ احباب کے سامنے
چند گزارشات رکھنے کا موقع میسر آیا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ مجھے صحیح اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد ازاں آپ کو بھی اور مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ، یہ اعلیٰ ترین مہینہ فضیلت کے اعتبار سے اس کے اندر، اور یہ وہ مہینہ کہ جس کے اندر مسلمان ایک دوسرے سے بڑے پیار و محبت والے انداز سے ملتے جلتے نظر آتے ہیں۔ یہ مہینہ برکتوں والا اپنے آخری مراحل کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ آج الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ آج تیسرے روزے تک پہنچ چکے ہیں، اور یقین کریں کہ یہ اللہ ہی کی توفیق تھی، اللہ کی ہی ساتھ مدد شامل تھی، تبھی ہم یہاں تک پہنچے کہ اسی نے ہمارے اوپر یہ رحم فرمایا کہ ہم نے ایک سے لے کر آج پورا مہینہ ہو چکا رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں۔ دوسری بات کہ یہ آج کا جو جمعہ ہے، یہ جمعہ ہمیں دوبارہ اگر نصیب ہونا ہے تو تقریباً یہ 11 ماہ بعد جا کے نصیب ہوگا۔ کیوں؟ جمعہ اس دن کو سید الایام کہا جاتا ہے، تمام دنوں کا سردار دن، اور یہ جو مہینہ ہے اس مہینے کو سید الشہور کہا جاتا ہے، تمام مہینوں کا سردار مہینہ، اور اس سردار مہینے کا یہ آج آخری سردار جمعہ ہے۔ اس کے بعد یہ جمعہ ہمیں 11 ماہ بعد نصیب ہوگا، اس سے پہلے یہ نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ تو اسی حوالے سے اس جمعہ کو جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے برکتوں والا، یہ ختم ہو جانا ہے۔ اب سب سے پہلے 2 کام ہم نے کرنے ہیں۔ پہلا یہ کہ رب تعالیٰ کا ہم نے شکر ادا کرنا ہے، اور دوسرا ہم نے فکر بھی کرنی ہے۔ شکر اس بات کا کہ یا اللہ اتنے زیادہ مسلمان اس دنیا پر موجود ہیں، کم و بیش 1 ارب یا 1.25 ارب مسلمان موجود ہیں، یا اللہ ان میں سے تو نے ہمیں چنا اور ہمیں اپنے گھر کی طرف بلایا، یا اللہ ان میں سے تو نے ہمیں چنا اور ہمارے اوپر یہ شفقت فرمائی، ہمارے اوپر یہ رحم فرمایا کہ ہم خالصتاً تیری رضا کے لیے سارا دن بھوکا پیاسے رہیں۔ اس بات کے اوپر رب کا شکر ادا کرنا ہے، ورنہ کئی غافل موجود ہیں جو مسلمان بھی ہیں، خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن اس برکتوں والے مہینے میں، اس رحمتوں والے مہینے میں بھی وہ مساجد سے غافل ہوئے پھرتے ہیں، تراویح سے غافل ہوئے پھرتے ہیں، رمضان المبارک کے روزوں سے طرح طرح کے بہانے بنا کر اس سے غافل ہوئے پھرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اس بات کے اوپر۔ دوسرا ہم نے فکر کرنی ہے، فکر اس بات کی کہ پورا مہینہ یا اللہ خالصتاً تیری رضا کے لیے ہم نے راتوں کو کھڑے ہو کر قرآن سنایا، خالصتاً تیری رضا کے لیے پورا دن ہم بھوکا پیاسے رہے، صبح سے لے کے شام تک ہم بھوکے پیاسے رہے، یا اللہ اب ہم نے فکر اس بات کی کرنی ہے کہ اللہ ہمارا روزے رکھنا، تراویح پڑھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما دے۔ اب اس بات کی کیا کرنی ہے؟ فکر کرنی ہے، اور اسی کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے یہ روزے رکھنا، یہ ہمارا تراویح پڑھنا قبول فرما۔ رمضان المبارک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ رمضان
السماء، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ رحمتیں بکھیرنے لگ جاتے ہیں۔ فغلقت ابواب جہنم، اللہ رب العزت جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ تو بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر کرنا کیا ہے، ہمارے اوپر کون سی بات اس مہینے کے اندر فرض کی گئی؟ آئیے ذرا قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم یہ آیت نمبر 183 سورۃ البقرہ دوسرا پارہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر میں اللہ نے روزوں کو فرض کر دیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے اوپر کیا عام پڑا ہے کہ ہر روزے رکھنے پڑ جائیں گے، 30 دن ہمیں بھوکا پیاسا رہنا پڑ جائے گا، نہیں، اس کو اپنے اوپر تکلیف نہ سمجھنا۔ کیوں؟ یہ صرف تمہارے اوپر نہیں ہے، اے میرے نبی کے امتیوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف تمہارے اوپر نہیں تھے، بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، میں نے تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ روزے فرض کیے تھے۔ ہاں، آیت تبدیل ہو سکتی ہے، شکل و صورت تبدیل ہو سکتی ہے، ٹائمنگ بھی تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن میں اللہ نے ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے تھے۔ قرآن کی ہر ایک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ کیوں؟ اللہ نے، اب اس آیت سے کیسے پتہ چلتا ہے؟ اللہ نے پہلے حکم فرما دیا، ساتھ میں تسلیہ بھی دے رہے ہیں کہ اے میری امت، اے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، پریشان نہیں ہونا کہ ہائے ہم روزے کیسے رکھیں گے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں نے بھی یہ روزے رکھے ہیں، لہذا پریشان نہیں ہونا، بلکہ میں اللہ کی عبادت کرتے چلے جاؤ۔ اب روزے رکھنے کیوں ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، روزہ رکھو تم پرہیزگار بن جاؤ، روزہ رکھو تم برائیوں سے بچ جاؤ، روزہ رکھو تم گالا گلوچ سے بچ جاؤ، روزہ رکھو تم دوسروں کا حق کھانے سے بچ جاؤ، لعلکم تتقون، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اس وجہ سے روزہ رکھنا ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت تو ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں پچھلے پورے ماہ سے۔ آج چونکہ اللہ نے ہمارے لیے کل ایک دن بھی مقرر کر دیا عید کا، جو خوشی والا دن ہے، تو باقی قیامت کے دن کون سی خوشیاں ہوں گی ایمان والوں کو، ان کی چند ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لعلکم تتقون، جو تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، رمضان کے روزے آئے، روزے رکھے، اللہ نے تقوی کے اندر انسان کو ڈال دیا، تقوی انسان اختیار کرنے لگ گیا۔ باقی جو روزے کا فلسفہ ہے وہ انشاءاللہ موقع ملا تو آگے جا کر بیان کر دوں گا۔ اب انسان کو ملنا کیا ہے؟ تقوی بھی آ گیا، روزے بھی رکھنا شروع ہو گئے، ملنا کیا ہے؟ 24 پارے کے اندر فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا
124واں پارہ. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا لایا جائے گا ان لوگوں کو. کن لوگوں کو؟ اتقوا ربهم جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. اور روزہ دار کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جو روزہ رکھے گا لعلکم تتقون وہ کیا ہوگا؟ رب سے ڈرنے والا ہوگا. اب رب سے ڈرنے والوں کو لایا جا رہا ہے. کہاں لایا جا رہا ہے؟ الی الجنۃ زمرا جنت کی طرف لایا جا رہا ہے. جوگ در جوگ دستے در دستے آ رہے ہیں. ٹولیوں کی شکل کے اندر لوگ آ رہے ہیں جنت کی طرف. اب جب جنت کی طرف آ گئے حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها جنت کی طرف آئے نا. جنت کے دروازے پر جیسے ہی پہنچے جنت کے دروازے پر پہنچنے کی دیر تھی. قال لهم خزنتها سلام علیکم. اللہ نے جو فرشتے مقرر کیے جنت پر جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر وہ ان روزہ داروں کو کہہ رہے ہوں گے سلام علیکم تمہارے اوپر سلامتیاں ہو تمہارے اوپر سلامتیاں ہو. اچھا ایک سوال ہے دنیا کے اندر کیا قانون ہے؟ سلام کون کرتا ہے؟ جو بیٹھنے والا ادھر ہی رہنے والا وہ سلام کرتا ہے یا باہر سے آنے والا سلام کرتا ہے؟ باہر سے آنے والا سلام کرتا ہے. رب نے کتنی بڑی نعمت کی. فرشتوں کو حکم دے دیا اے میرے فرشتوں میرے بندے آ رہے ہیں ان کی زبان کھلنے سے پہلے تم نے ان کو سلام کہہ دینا ہے. قال لهم خزنتها سلام علیکم ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی تم نے ان کو سلام کہہ دینا ہے. بڑی محنت بڑی مشقت کر کے وہ آ رہے ہیں دنیا سے. قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. فرشتے کہیں گے جنتیوں داخل ہو جاؤ اس جنت کے اندر پاکیزہ جگہ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے. جنتی لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے. جنت کے جو جام ہیں جنت کی چیزیں ہیں ان کو انجوائے کرنے کے بعد کیا کہیں گے؟ قالوا الحمدللہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ کس کے لیے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الوہیت والی تمام تعریفیں اللہ کے لیے. ربوبیت والی تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کیوں؟ صدقنا وعدہ وہ اللہ نے جو ہم سے وعدے کیے تھے آج سچ کر دکھائے ہیں. اللہ نے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے آج سچ کر دکھائے ہیں. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ ہمیں جنت کا وارث آج بنا دیا. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ پوری جنت میں ہم جہاں چاہے گھومتے پھرتے رہیں جس جگہ چاہے اپنا ٹھکانہ بنا لیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ یہ ان لوگوں کے لیے اجر ہے جو عمل کرنے والے ہیں. ان لوگوں کے لیے اجر ہے جو کیا کرنے والے ہیں؟ عمل کرنے والے ہیں. اب کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم عمل نہ کریں. اللہ نے واضح بتا دیا کہ میں اللہ تمہیں اتنی زیادہ عزتوں سے نوازوں گا پھر بھی اگر ہم مسلمان کہلانے والے کی نیکیوں پر عمل نہ کریں تو پھر یہ ہمارے اندر کمی ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن جن کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جنتی ہیں جنت میں جانے والے ہیں. اب وہاں جو باب الصلاۃ ہے نماز والا دروازہ وہ کیا کہے گا؟ دعیت من باب الصلاۃ جو نماز والا دروازہ ہے جنت کا وہ آواز لگائے گا نمازیوں میری طرف آ جاؤ نمازیوں میری طرف آ جاؤ مجھ سے گزر کے تم نے جنت کی طرف آنا ہے تم آ جاؤ مجھ سے گزر جاؤ. اسی طرح باب الزکاۃ زکات کا دروازہ بھی آوازیں دے رہا ہوگا میری طرف آ جاؤ تم دنیا میں رب تعالیٰ کے لیے زکات دیا کرتے تھے تم دنیا میں
گزر کے چلے جاؤ، باب الجہاد آوازیں دے رہا ہوگا کہ اے دنیا کے اندر جہاد کرنے والے، تم نے دنیا میں اللہ کے لیے قربانی دی، آج آؤ جنت میں داخل ہونے کے لیے مجھے استعمال کر لو۔ وہاں پر روزہ داروں کے لیے بھی اللہ نے ایک دروازہ مقرر کیا ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، باب الریان۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال ذہن میں آتا ہے کہ نماز والوں کے لیے اللہ نے دروازہ مقرر کیا، نماز والا، باب الصلاۃ، صلاۃ نماز کو کہتے ہیں، نماز والا دروازہ۔ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے دروازہ مقرر کیا، باب الزکوٰۃ، زکوٰۃ والا دروازہ۔ جو جہاد کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے کون سا دروازہ مقرر کیا، باب الجہاد۔ تو رمضان کا جو روزہ رکھنے والے ہیں ان کے دروازے کا نام بھی ہونا چاہیے تھا باب الصوم، نام تو یہی چاہیے تھا، باقی دروازوں کو دیکھیں، لیکن اس کا نام اللہ نے باب الریان کیوں رکھا؟ یاد رکھیں ریان کا اگر متضاد دیکھا جائے، اس کا جو الٹ ہے وہ دیکھا جائے تو وہ بنتا ہے عطشان۔ کیا بنتا ہے؟ عطشان۔ عطشان کہتے ہیں بھوکا پیاسا ہونا، بالکل انسان بھوکا پیاسا ہو، اور ریان کہتے ہیں خوب سیر ہو کر کھایا پیا ہو انسان۔ اللہ نے جنت کے دروازے کا نام باب الریان رکھ دیا کہ دنیا کے اندر جنہوں نے میرے لیے بھوک پیاس برداشت کی تھی، آج جنت کے اندر میں اللہ ان کو خوب بھر بھر کر کھلاؤں گا، پلاؤں گا۔ تو یہ جنتیوں کے لیے اللہ نے کیا دروازہ مقرر کر دیا، باب الریان۔ اسی محفل کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے دروازوں کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو جنت کے سارے دروازے بلائیں؟ باب الصلاۃ بھی آواز دے رہا ہو، فلاں شخص میرے پاس آ جا۔ باب الزکوٰۃ بھی آواز دے رہا ہو، میرے پاس آ جا۔ باب الجہاد بھی آواز دے رہا ہو، میرے پاس آ جا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں صدیق اکبر ایک ایسا شخص بھی ہے۔ جی یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا صدیق اکبر وہ آپ ہو۔ آپ نے جانا ہے جنت کے آٹھوں دروازے آپ کو بلا رہے ہوں گے، اے صدیق میری طرف آ جا، اے صدیق میری طرف سے آ جا، مجھ سے ہو کر تو جنت کے اندر داخل ہو جا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ احادیث کے اندر، اب جنت کے دروازوں پر عرض کرایا، اس حوالے سے بات عرض کرتا چلوں۔ احادیث کے اندر بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جنت کا درمیان والا دروازہ ہے، جو جنت کا درمیان والا دروازہ ہے، بڑا تزئین و آرائش کا کام اس کے اوپر ہوا ہے، اس دروازے کا نام ہے باب الوالد، باپ کا دروازہ، والد کا دروازہ۔ ماں کو جنت کہا گیا کہ جنت ماں کے قدموں کے نزدیک ہے یا جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ باپ کو کیا کہا گیا کہ یہ جنت کا دروازہ ہے؟ فرمایا اس شخص کے اس دروازے کے اندر سے وہ شخص داخل ہوگا جس نے دنیا کے اندر اپنے والدین کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کیا، جس نے دنیا کے اندر والدین کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو یہ جو تمہارے والدین ہیں تمہارے لیے جنت بھی ہے، تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ اگر ان کی خدمت کی تم نے، ان کی فرما برداری کرتے رہے تو یہ تمہارے لیے جنت ہے۔ اگر ان کی نافرمانی کی، ان کو گالاں گلوچ ایجاد کرتے رہے، ان کے اوپر تم طرح طرح کی باتیں کرتے رہے تو یاد رکھو تمہیں کبھی جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں ہوگی۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، چونکہ بات آ گئی ہے تو تھوڑی سی بات عرض کرتا چلوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لائے، پہلی سیڑھی پر چڑھے، فرمایا آمین، دوسری پر چڑھے، فرمایا آمین، تیسری پر چڑھے، فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام پریشان ہیں، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا عمل فرمایا ہے؟ حالانکہ نہ اس نے کوئی دعا کی ہے کہ جس پر آپ نے آمین کہا ہو۔ بعد میں پوچھا، یا رسول اللہ یہ آپ نے کون سا عمل کیا ہے؟ تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور آ کر کہنے لگے، ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جس کو اللہ نے والدین سے نوازا، والدین اس کے زندہ ہیں اور وہ ان کی خدمت کر کے رب کو راضی نہ کر سکا، ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو جائے۔ ایسا شخص کیا ہو؟ ہلاک اور برباد ہو۔ اور اس کے اوپر میں امام الانبیاء نے آمین کہا۔
کہ ایسا شخص کیا ہو جائے؟ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ یہ آیت نمبر 23 ہے، سورۃ بنی اسرائیل 15 پارہ۔ وَقَضَى رَبُّكَ، حکم دیا ہم نے کہ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نہ ذاتی طور پر نہ صفاتی طور پر۔ اللہ رب العزت نے ہر جگہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا فرمایا۔ 20ویں پارے کے اندر اللہ نے ایک بڑی عجیب بات کہہ دی۔ سورۃ العنکبوت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، وصیت کی ہم نے انسان کو کہ والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک والا رویہ اختیار کرنا ہے۔ لیکن آگے دیکھیے جب بات آ گئی اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کی، فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اگر وہ تمہارے اوپر زور زبردستی کریں، تمہیں زور زبردستی کر کے کہیں کہ تم نے لِتُشْرِكَ بِي، میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، یہ والی بات والدین کی بھی نہیں ماننی۔ اللہ کی عزت سب سے بڑی چیز ہے، دنیا ساری کی ساری مٹتی چلی جائے، اللہ کی عزت پر سودا نہیں کرنا۔ واپس آنے یہ موضوع نہیں ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حکم دیا ہم نے انسان کو کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، بڑھاپے میں دونوں مل جائیں، والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، دونوں کو اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے، یا دونوں میں سے تمہیں ایک میسر آ جائے، دونوں آ جائیں یا ایک میسر آ جائے، کرنا کیا ہے؟ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، والدین کے سامنے اف تک نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بات بھی بڑے ادب کے ساتھ کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور والدین کے لیے اپنے کندھوں کو بھی جھکا دینا ہے، رحمت والے کندھوں کو۔ اور رب کے سامنے کیا دعائیں کرنی ہے؟ قُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ میرے والدین کے اوپر ایسے رحمت فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی تھی۔ اتنا زیادہ حسن سلوک کا قرآن مجید نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام میں، اتنے میں ایک بوڑھی عورت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنی چادر مبارک اتار کر نیچے بچھا دی اور فرمایا آ جائیں جی بیٹھ جائیں۔ صحابہ کرام پریشان ہیں، یہ عورت کون ہے جن کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں؟ فرمایا صحابہ جلدی جلدی سے کھجوریں لے آؤ، پانی لے آؤ۔ صحابہ اکرام فوراً لے آئے پانی اور کھجوریں، آپ نے وہ پیش فرمائی۔ جب وہ جانے لگی تو آپ نے ان کو باہر تک چھوڑا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عورت کون تھی جن کے لیے آپ نے اپنی چادر مبارک اتار کر زمین کے اوپر رکھ دی؟ وہ چادر جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، وہ چادر والے اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کے ساتھ یاد فرما رہے ہیں، جس چادر کا ذکر قرآن مجید کے اندر امام الانبیاء وہی چادر بچھا رہے ہیں ایک عورت کے لیے۔ فرمایا میرے صحابہ یہ وہ عورت ہیں جنہوں نے بچپن کے اندر میری پرورش کی تھی، جن کا میں نے دودھ پیا تھا، یہ وہ مائی حلیمہ ہے۔ اتنا زیادہ عزت، اتنا زیادہ احترام۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد کو لے کر آ رہے ہیں، 80 سال عمر ہے، نابینا ہے، چل پھر نہیں سکتے۔ صدیق اکبر اپنے ساتھ
چلا کے ان کو لے کے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، فرمانے لگے اے صدیق کیوں تو اپنے والد کو اتنی تکلیف دے رہا ہے، کیوں تو ان کو چلا پھر رہا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول، میرے والد کی عمر 80 سال ہو گئی ہے، ابھی تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ آج آپ کے پاس آ کر کلمہ پڑھ کر آپ کا غلام بننا چاہتا ہے۔ جواب سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صدیق اکبر، بے شک انہوں نے کلمہ تو پڑھنا ہے لیکن ہے تو والد، ان کا عزت و احترام کرنا ہے، ان کے عزت و احترام کو اس طرح کرنا چاہیے کہ تو میں آمنہ کے لال کو بلوا لیتا کہ آپ میرے گھر آ جائیں اور میرے گھر آ کر میرے باپ کو کلمہ پڑھا دیں۔ اتنی زیادہ عزت اپنے والد نہیں ہے، دوسروں کے والدین کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کا مفہوم کہ اپنے والدین کو گالیاں نہ دو۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ اپنے والدین کو کون گالیاں دیتا ہے؟ فرمایا جب تم کسی دوسرے کے والدین کو گالیاں دو گے تو وہ جواب پر تمہارے والدین کو گالی دے گا، تو یعنی دوسرے کے والدین کو گالی دینا اپنے والدین کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ آج ہم اپنا ماحول بھی دیکھ رہے ہیں، اسی حوالے سے میں نے کہا چلو بات عرض کرتا چلوں واپس آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا شخص بھی ہلاک اور برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ ایک دفعہ پڑھ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ کیوں فرمایا جی؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر بددعا کی کہ ایسا شخص بھی ہلاک اور برباد ہو جائے جس کو رب نے رمضان المبارک جیسا مہینہ دیا اور وہ اس کے اندر اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، ایسا شخص بھی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو اس مہینے کے اندر آج آخری لمحات ہیں، چند ایک گھنٹے باقی ہیں، تو اپنے رب کو کیا کرنا ہے؟ راضی کرنا ہے۔ جنت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو وہی بات میں انشاءاللہ کر اپنی بات اختتام کرتے ہیں بات کا۔ جنت کے جس کے بارے میں حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت وہ ایسی چیز ہے ما لا عین رأت، آج تک کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، آج تک کسی کان نے اس کے بارے میں کوئی خاطر خواہ بات نہیں سنی، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل کے اندر اس کا تصور ہی نہیں آیا کہ جنت کیسی ہے۔ سبحان اللہ، وہ جنت۔ پھر اس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الجنت التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى۔ جنت سورۃ محمد ہے، آیت نمبر 15 26واں پارہ۔ مثل الجنت التي، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا ہم نے المتقون، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ۔ پرہیزگار کون ہے؟ پہلی آیت جو پڑھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو جو روزہ دار ہیں اب ان کے بارے میں کیا کہ جب وہ جنت کے اندر جائیں گے، کس جنت کے اندر جائیں گے؟ انہار من ماء غیر آسن، اس جنت کے اندر پانی کی نہریں ہوں گی۔ کس پانی کی نہریں؟ غیر آسن، ایسا پانی جو کبھی بدبو کرنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر جتنی نہریں ہیں، کہیں مٹی والا پانی ہے، کہیں گندگی ہے، انسان جو کوئی نہانے کے لیے جاتا ہے کبھی اس کو سکن کی کوئی بیماری لگ جاتی ہے، کبھی آنکھوں کے اندر اس کا الرجی ہو جاتی ہے۔ فرمایا جنت کی ایسی نہریں ہیں غیر آسن، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہیں۔ وَأَنْهَارٌ
ختم ہو گیا، خراب ہو جائے گا، دوسرے دن بالکل ذائقہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جنت کی نہریں ان باتوں سے پاک ہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، شراب کی نہریں ہوگی جو پینے والوں کے لیے بڑی خوشگوار ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اس جنت کے اندر شہد کی نہریں ہوگی۔ یہ جنت ہے جو کس کو ملنی ہے؟ جو نیکی کرنے والا ہے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، روزے رکھنے والوں کو یہ جنت ملنی ہے، تراویح پڑھنے والوں کو یہ جنت سے اللہ مالا مال کریں گے۔ کہہ دیں انشاءاللہ۔ آخری بات کہ جنت کے اندر ہے کیا کیا پیے گا انسان؟ سورۃ دہر کے اندر فرمایا ان الابرار، یہاں پر 3 کیٹیگریاں بیان کی۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جنت کے اندر جو جنتی لوگ ہیں یشربون، وہ پیئیں گے، جام پیئیں گے، ایسا جام مزاجها کافورا، جس کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی۔ ہلکا سا ذائقہ کیا ہوگا؟ کافور کا بھی ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں جی آج فلاں جوس پی رہے ہیں، فلاں ذائقے والا، تو اس کے اندر بھی کیا ہوں گے؟ ذائقے ہوں گے۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا، بڑے بڑے چشمے اس کے موجود ہوں گے، جس کا دل کرے گا وہاں جا کر پیے گا، اور جس کا دل کرتا ہے نہیں میں وہاں نہیں جاتا، يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا، اشارہ کرتا چلا جائے گا، اس کے محل تک اللہ نئی نہر بنا دیں گے۔ یہ ایک پہلا سٹیپ۔ دوسرا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، پلایا جائے گا اس کو جام مزاجها زنجبیلا، جس کے اندر زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ زنجبیل کے بارے میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ ادرک، یہ جو ہماری دنیا کی ادرک ہے اس کو بھی زنجبیل کہتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوگی؟ جنت کی ادرک ہوگی اگر ہوئی بھی تو زنجبیلا، وہاں پر جام پلایا جائے گا زنجبیل کا۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، جس کا نام سلسبیل رکھ دیا گیا ہے، بڑا آسانی سے حلق سے اترنے والا۔ اور یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ پہلا انسان خود جائے گا پینے کے لیے، دوسرا یسقونا، انسان کو پلانے کے لیے وہاں موجود ہوں گے، انسان کی ازواجہم بیویاں موجود ہوں گی، حوریں موجود ہوں گی، اسی طرح انسان کو اللہ نوکر چاکر بھی دے گا، وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے۔ یہ 2 سٹیپ ہو گئے۔ آخری تیسرا سٹیپ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، جنت تو ایسی جگہ ہے جہاں اللہ رب العزت سبز ریشم کا لباس انسان کو پہنائے گا۔ حُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، چاندی کے کنگن، سونے کے کنگن انسان نے پہنے ہوں گے۔ تیسرا اور آخری سٹیپ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پہلے سٹیپ پہ انسان خود جا کے جام پی رہا ہے، دوسرے پہ پلانے والے پلانے والیاں آ رہی ہیں، تیسرے پہ سقاہم ربہم، رب تعالیٰ خود جنتیوں کو شراب پلائیں گے۔ کتنی بڑی نعمت سے اللہ نواز رہے ہیں، صرف کیا ہے؟ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والا انسان ہو۔ اور یاد رکھیں یہ نعمتیں اس کو ملے گی جس نے رب کے ساتھ کبھی شرک نہ کیا ہو۔ کیوں؟ پانچویں پارے کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ ایسے شخص کی کبھی مغفرت فرمائے گی ہی نہیں کہ جو شخص شرک کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لعنت سے بچا لے، جتنے مسلمان کو اس کے اندر مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو اس لعنت سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت والے راستے پر آنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔